بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے آیت نمبر 61۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وقت اور حالانکہ تحقیق دخلوا، جب وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا، اور یقیناً جب وہ نکلے بھی اسی کے ساتھ۔ یعنی کہ یہاں پر اب یہود کا ایک اور کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتے، ان کی اللہ کی مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، تو یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہاں پر بیٹھ کر واعظ نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ضرور ملا دیتے تھے، اور یہ منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے تو بھی ان کے دلوں میں کیا تھا؟ کفر تھا، اور جب وہ نکلے وہاں سے تب بھی ان کے دلوں میں کفر ہی تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں تھا۔ جیسے کفر کو دلوں میں اپنے چھپا کر آئے تھے، ویسے ہی اپنے کفر کو وہ وہاں سے لے کر نکلے، اور ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کی یہ چالیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اب یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کس کی؟ یہود کی، منافقوں کی۔ لیکن ہم اپنے اپنے دلوں کا ضرور جائزہ لیں کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو کتنا ہمارے اندر قرآن اتر رہا ہے، کتنا ہمارے اندر کا گندگی ہماری صاف ہو رہی ہے، ہمارے گناہ صاف ہو رہے ہیں، دھند جو ہے وہ چھٹ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کی طرح تو نہیں کہ ہم آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ہمارے اندر چینجز نہیں۔ کل جیسے تھے ہم ویسے ہی آج ہیں، ایک سال پہلے جیسے تھے ہم آج بھی ویسے ہی ہیں، ایک مہینہ پہلے ہم جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ تو بالکل ضرور میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی چیک لسٹ ضرور بنائیں، روز رات میں اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ آج میں نے کون کون سے کام چھوڑ دیے جو میں اب تک غلط کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب تو پھر اگر ہمارے اندر چینجز نہیں آ رہے ہیں تو پھر ان میں اور ہم میں کتنی سملیرٹی ہو گئی۔ تو یہ چیز ہم کو نہیں چاہیے۔ یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی بات بتا بتا کر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے مت بنو، تم امت مسلمہ ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو تم دوسروں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہ بات ہم کو بھی الرٹ کرتی ہے۔ ہم دیکھیں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، دیکھو وہ بچے پڑھ رہے نہیں تھے تو فیل ہو گئے، دیکھو فلاں بچے نے ایسے کیا تو اس کو یہ سزا مل گئی، دیکھو۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیا ایسی طریقے سے بولتے ہیں نا کہ دوسرے بچوں کی مثالیں دے دے کر بولتے ہیں، پھر یا تو یہ بولتے ہیں دیکھو ان کا بچہ کتنا دن رات اسٹڈی کر رہا تھا، دیکھو کیسے ٹاپ کیا اس نے۔ تو ہم ایگزامپلس کیسے دیتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ایگزامپلس دے رہا ہے ان کے کہ دیکھو انہوں نے یہ اور یہ کام کیے۔ تو ہم کو خود ہی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی بلینک، وہی گناہ کے کام، وہی نمازیں دیر سے ہو رہی، کبھی چھوٹ رہی ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، وہی غیبتیں، وہی دوسروں سے تڑاق پڑاق باتیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں، گھر میں چیخنا پکارنا، لڑائی جھگڑے، گھر والوں کے اوپر لڑائی جھگڑے اسی طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تو پھر کوئی چینج ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اب تو ہی ہے جو ہم کو اس قرآن کے ساتھ ساتھ ہم کو بدل دے اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے چینج کر دے، ختم کر دے، چینج نہیں کر دے بلکہ ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور بار بار یہ والی دعا نا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ یہ ہر جگہ ہم کو یہ دعا نا بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے۔ بچوں سے آپ پریشان ہو، بچے نہیں سن رہے ہیں، آپ فوراً دعا کریں ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو گئی ہوں، بول بول کے ڈانٹ ڈانٹ کے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ہم کہ بچوں کو بول بول کے، بچے ہیں کہ سنتے ہی نہیں، تو بچے بھی یوزڈ ہو جاتے ہیں ڈانٹ سن سن کر۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کو کہیں کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں۔ ظاہر ہے ہماری چیز میں بے بس ہے، ہم ہماری مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اگر
تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی کہ وہ جو یہود تھے، جو اس میں یہودیوں میں بھی جو منافق تھے، تو جب اتنی واعظ نصیحت کی محفلیں ہوتی تھی، اب آپ دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کتنی اہم محفل ہے وہ، وہاں بیٹھ کر بھی اگر کسی کے دل نہ بدلیں تو پھر کیا بدلیں گے کوئی؟ تو یہاں پر تو ہماری چھوٹی موٹی محفلیں ہیں، ہم چھوٹا موٹا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے دل پھر بھی الحمدللہ بدل رہے ہیں۔ تو وہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جیسے دلوں میں کفر کو چھپا کر آئے تھے، ویسے ہی پھر وہ واپس بھی چلے گئے، اسی طریقے سے وہ گئے۔ وہ ترا اور آپ دیکھیں گے کثیرم منہم بہتوں کو ان میں سے یسارعون فی الاسم وہ جلدی کرتے ہیں گناہوں میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم السحتا اور اپنے حرام کھانے میں، لبیسا بہت برا ہے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ اب یہاں پر بھی ان کی تین کوالٹیز بتائی جا رہی ہے یہودیوں کی، کہ ایک تو کیا کرتے تھے گناہوں میں جلدی اور زیادتی میں بھی، اور حرام کھاتے تھے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک تو گناہ کیا ہے، گناہ کس کے اس میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں گناہ ہوتے ہیں، اور زیادتی کس کی ہوتی ہے، بندوں کے حق میں زیادتی ہوتی ہے، کہ اللہ کے ساتھ تو انسان زیادتی نہیں کر سکتا نا، تو بندوں کے حق میں زیادتی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے حق میں اللہ کے ساتھ گناہ، کہ اللہ کے احکامات کو توڑنا یعنی کہ گناہ کی کام کرنا۔ تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ ان کی بات بتائی جا رہی کہ ایک تو یہ سود خور بھی تھے، حد سے بے حد یا بخل بھی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے بتایا گیا کہ یہ لوگ اس طریقے سے گناہوں میں بھی ایسے دوڑ دھوپ کرتے تھے جیسے کہ کوئی انسان نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو یہاں پر دوڑ مطلب یہاں یساری سے کیا مطلب ہے، دوڑ دھوپ کرنا اور جلدی کرنا یا دوڑنا کوئی ایسے کاموں میں۔ اب جیسے کہ کہیں سیل لگی، آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ جلدی سے جائیں گے ہم تاکہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی گناہوں میں ان لوگوں کی دوڑ ہوتی تھی، ان کی جو جلدی ہوتی تھی گناہوں میں اور زیادتی میں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، ناحق ان کا مال چھین لینا، اور پھر گناہوں میں پھر آگے رسولوں کو نہ ماننا، رسولوں کا انکار کر دینا، اور پھر اسی طریقے سے جو لوگ اسلام کی طرف آتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی کیسی چالیں ہوتی تھی کہ جو اسلام کی طرف آتے تھے تو ان کو کیسے وہ بہکا کر الگ کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ان کی کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے، کہ بخیل بھی تھے، اور اوپر سے کیسے کہ ہر وقت گناہوں میں دوڑ لگاتے تھے۔ تو یہاں ان کی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا، اور آگے کہا جا رہا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے ان کے علماء اور ان کے رب والے، یعنی کہ رب والے کون ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ربانی بنا دے۔ تو یہ ان کو پوچھا جا رہا ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں روکتے انہیں، ان قولہم ان کی بات کہنے سے، اس گناہ کی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کے احرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکتے، لبئسا البتہ بہت برا ہے، ما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کا کام ہے، جو بھی بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ روکتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا جھوٹ مت بولو، یا اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جیسے روکتے رہتے ہیں، تو علماؤں کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو گناہوں سے بچائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہیں روکتے، وہ رب والے ہیں نا، وہ تو رب والے ہیں، رب علماء ہے، تو اپنے حرام کھانے کو کیوں نہیں روکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے، یہ برے عمل تھے وہ جو کرتے تھے، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ سب برے کام تھے جو ان کے لیے ایک عادت بن چکی تھی۔ تو یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ کئی بار یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، علماؤں کی کیا ذمہ داری ہے، کہ نہیں انل منکر کی ذمہ داری ہے، کہ یہ نہیں انل منکر کیا ہے، نہیں کا کیا مطلب ہے، روکنا، منکر برائی سے، گناہوں سے، تو گناہوں سے روکنا ان کی ذمہ داری ہے جو وہ پورا نہیں کرتے تھے، اور عمل بالمعروف کا حکم دینا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، چلو چھوڑو، کئی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی طرف بالکل دیکھا نہیں جاتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی لائف جی رہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکہ ہے، لنڈن ہے، یہاں پر رہنے والے اسٹیٹس والے جو لوگ ہیں، تو اس میں بچے کہاں ہیں، ماں باپ کہاں ہیں، ماں باپ کی ایک الگ لائف ہے، انجوائنگ کی لائف، بچوں کی الگ لائف ہے۔
بچوں میں ماں باپ دخل اندازی نہیں کرتے، بچے ماں باپ میں دخل اندازی نہیں کرتے، تو پھر یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کی، تو امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہے، اور نہیں انل منکر کیا ہے؟ گناہوں سے روکنا ہے۔ یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو لیکن یہاں پر ان کے علماؤں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں خاموش ہے، ان کی عوام کی کرتوتوں پر کیوں خاموش رہتے ہیں، جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، یہ گناہ کے کام ہے، اس کے باوجود بھی یہ وہی کام کر رہے ہیں اور یہ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، مغلولہ، بندھے ہوئے ہیں، غلت، بند ہو جائیں، ایدیہم، انہی کے ہاتھ، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے جائیں، بما قالوا، بسبب اس کے، ان کے قول کے، بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کے کھلے ہوئے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن، اور یقیناً زیادہ کرے گا، کثیرن، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، جو قرآن اتارا گیا آپ کی جانب، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ اس کے دو پارٹ ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا پارٹ کیا ہے کہ ان کے یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے، ہم اتنا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ان کا نعوذ باللہ ان کا بولنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ روک لے رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بند ہو جائیں انہی کے ہاتھ، اور وہ لعنت کیے جائیں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ اب کتنا ہمارے اوپر، کتنی دنیا جب سے بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، جبکہ اتنی نعمتوں کے تو ہم قابل بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم جو دعا مانگے ہم فوراً قبول ہو جائے، جب جو ہم مانگے فوراً ہم کو مل جائے۔ ہر انسان کی یہ ہوتی ہے نا خواہش کہ میں جب دعا مانگوں بس میری پوری ہو جائے، میں خزانے مانگوں مجھے خزانے مل جائے، میں کار مانگوں مجھے کار مل جائے، میں بنگلہ مانگوں مجھے بنگلہ مل جائے، اور نہ ملے تو فوراً شکوے شکایت کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اب یہ تو انہوں نے اس طریقے سے الفاظ انہوں نے بولے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مغلولہ۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں ہم یہ نہیں بولتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ نہیں بولتے، لیکن یہ تو ضرور بولتے ہیں کہ اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، مجھے ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں، میں تو اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ میرے اوپر کتنی پریشانی کی زندگی ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے الفاظ کچھ انسان، مسلمان بھی ہمارے آس پاس کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے اوپر لعنت فرمائی، کہ کتنی بری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کیسے ہیں کہ وہ سارا کے ساری دنیا کو ایک ساتھ بھی، اگر اس کی جتنی وہ چیزیں مانگ رہے ہیں وہ سارا کچھ بھی دے دے تو سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کے خزانوں میں سے کمی نہ ہوگی۔ یہ روایت ہم نے پڑھی تھی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ، سارے چرند پرند، ساری مخلوق، جو چیزیں وہ مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری چیزیں عطا کر دے۔ اب کوئی مانگے کہ مجھے خزانے چاہیے، کوئی مانگے کہ مجھے کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں مانگ رہا ہے کوئی، تو مطلب ہے کہ ہماری امیجنیشن کے بیونڈ کوئی مانگ رہا ہے، تو وہ بھی اگر مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ ساری چیزیں بھی اس کو دے دے تو اللہ تعالیٰ کے کوئی خزانوں میں سے کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، جس کو دینا چاہے اس کو دیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہے تو اس سے روک لیتا ہے ہاتھ۔ تو دونوں میں بھی اس انسان کی کیا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، لیکن وہ دین سے دور، نمازوں سے دور، اللہ سے دور، ہر نیکی سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ ان کو دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی، یہ دین کی طرف نہیں آئے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے، کیا وجہ سے دے رہا ہے، ہمیں اس کا انٹینشن نہیں پتا۔ اور کچھ لوگ ہیں غریب ہیں، بہت زیادہ آزمائشوں میں گرے ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ آزمائشوں میں گرے ہیں، اور ان کی نمازیں اتنی اچھی، ان کی تہجد، ان کا تقوی اتنا ہائی لیول کا، ان کا ایمان کا لیول اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارے ہمیشہ پریشان حال ہیں، ہمیشہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔
बल्कि हमें नहीं पता होता कि कौन-सी आज़माइश की वज़ह से इंसान कितना निखर रहा है, कितना वो अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा दर्जा बना रहा है, कितना अल्लाह के पास उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कितना अल्लाह की लिस्ट में वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। अगर इंसान को ये पता चल जाए ना, तो इंसान आज़माइशों में रहना पसंद कर ले। वो कहे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है इतनी आसाइशों वाली ज़िंदगी में। नहीं, मुझे जो नहीं मिल रहा है उसमें ही मैं खुश हूँ। पता चल जाए तो। लेकिन ये सारी चीज़ें गैब की खबरें हैं ना, हमें तो नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि देखो, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को पता है किसको देना है, किसको नहीं देना है। किसी को अल्लाह ताला औलाद देकर छीन लेता है, किसी को देता ही नहीं है। दोनों भी अलग-अलग डिफरेंस है। क्या वजह है? किसी को दिया ही नहीं। सालों-साल हो गए लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं। एक को औलाद हुई, उनकी औलाद चली गई। छोटा था बच्चा, डेथ हो गई, या कोई रीज़न से डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला उनसे क्या, दोनों से क्या अल्लाह ताला ने क्या आज़माइश उनके ऊपर डाली थी, और वो आज़माइश में कितना पूरे उतरे हैं, हमें नहीं पता। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा, हर चीज़, हर किस्म की चीज़ होती है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है घर को, सारा का सारा जल के खाक हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने छीन भी लिया। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तवक्कल करने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखती कि कोई चीज़ अल्लाह ताला ने दी क्यों नहीं, इस पर भी वो शिकवा नहीं करते। अगर दे के छीन भी ली, उस पर भी वो शिकवा नहीं करते। तो यहाँ पर ये इन लोगों का तरीक़ेकार हमेशा होता था। यहूद जो थे, तो हमेशा कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, मगलूला, यानी कि बंधे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हाथ रोक कर हमें दे रहा है। हमें नहीं दे रहा, उनका ये कहना था। बल्कि अल्लाह ताला के हाथों के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के हाथ खुले हुए हैं। कैफ़ यशाउ युनफिकु कैफ़ यशाउ, जिस तरीके से वो चाहता है वो खर्च करता है। अल्लाह ताला को पता है कि किसको कितना देना है, किसको कितना ले लेना है वापस, किसको कि मैं ज़्यादा दे दूँगा तो वो कितना दूर हो जाएगा। कभी-कभी ये होता है कि बहुत नेक इंसान, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत नेक थे, और बस उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा हो गई, उनकी जॉब्स इतनी हाई लेवल की हो गई कि वो दीन से दूर से दूर होते चले गए। कई पहले वो ऐसे थे, कई ऐसी लड़कियों को भी मैंने देखा है कि जो दीन से एकदम जुड़े हुए थे एजुकेशन में, नोज़ पीस लगाकर अबाए में दिन भर बैठते थे कॉलेजेस में, और फिर जब अच्छी-अच्छी उनकी पढ़ाइयाँ हो गई, आगे-आगे के फर्दर एजुकेशंस हाई लेवल के उन्होंने कंप्लीट कर लिए, और उनको अच्छी-अच्छी जॉब्स लग गई, तो पहले आहिस्ता-आहिस्ता नोज़ पीस उतरा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बुर्का उतर गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कपड़े आ गए जो यहूदियों की मुशाबहत वाले कपड़े हैं, वो कपड़े पहनकर बाहर जाने में शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही। कहाँ वो लड़कियाँ जो नोज़-पीस में बैठती थीं कॉलेजेस में, अब वही लड़कियाँ जा रही हैं बाज़ार में, बिना अबाए के जा रही हैं, बिना बुर्के के जा रही हैं। उनको बिल्कुल शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं है। तो यानी कि कहाँ से शैतान एकदम सारी चीज़ें नहीं करवा देता। आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की हर चीज़ इंसान की निकलवा देता है, और इंसान को ये पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या-क्या चेंजेस आ गए, और मैं कल कहाँ थी और आज मैं कहाँ आके खड़े हो गई। इंसान तो ये सोचता है कि देखो, कल तो मैं एजुकेशन हासिल कर रही थी, आज मैंने कितनी एजुकेशन हासिल कर ली, आज मैं इतनी बड़ी जॉब पे हूँ, आज मैं इतना कमा रही हूँ कि अपने घर चला सकती हूँ, अपने सारे ख्वाहिशात मैं पूरे कर सकती हूँ। और फिर दूसरा दूसरा जो पार्ट है, वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका, और बहुतों को यकीनन अल्लाह ताला ज़्यादा देता है, बहुतों को इनमें से जो उतारा गया है कुरान आपकी जानिब से, आपके रब की तरफ से, सरकशी में और कुफ्र में। अब ये देखिए कि कुरान उतारा है अल्लाह ताला ने, तो बहुत सारे लोगों को इसके से फ़ायदा हो गया। बहुत सारे लोग इसमें नेकियों में आगे बढ़ गए। अब बहुत सारे लोग कैसे हो गए? कुरान को सुनने के बावजूद भी सरकशी में आगे बढ़ गए। अब देखिए ना कि उस टाइम कुरान जब उतरा था, कई लोग ईमान लेकर आ गए थे, कई यहूदी उलमा भी ईमान लेकर आ गए थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, जो कुरान सुनकर फिर भी उनके दिलों में कोई असर ही नहीं हुआ। यानी कि कुरान तो एक ही है, देखिए, लेकिन किसी के दिलों पर बहुत ज़्यादा असर करता है, किसी के दिलों पर कोई असर नहीं करता। अब यहाँ पर भी 60-70 बहनें बैठी हैं, हर एक के दिल पर बराबर असरअंदाज नहीं हो रहा, बल्कि किसी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, किसी की आँखों से आँसू जारी हो जा रहे, अपने गुनाहों को याद करके, या फिर कोई ऐसी चीज़, फिर कोई एक आयत है हार्ट टचिंग, जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने स्टार बनाया आयत के आगे। तो ये कुरान हर एक के दिलों पर अलग-अलग तरीके से असरअंदाज हो रहा है, कि कोई तो कुफ़्र में, सरकशी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए,
اور کچھ لوگ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو ان کے دلوں میں اور زیادہ ایمان زیادہ ہو گیا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے، لبریز ہو گئے۔ تو یہاں پر کافروں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے بہتوں کو، ان میں سے جو قرآن اتارا گیا آپ کی جانب سے، آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، جب جب کبھی وہ جلاتے ہیں آگ لڑائی کے لیے، بجھا دیتا ہے ان کو اس کو اللہ، اور کلما اوقدوا نارا، اور جو وہ جلاتے ہیں آگ للحرب لڑائی کے لیے، اطفاءها تو بجھا دیتا ہے اس کو اللہ، ویسعون اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں فی الارض زمین میں، فسادن فساد کرنے کو، واللہ اور اللہ لا يحب المفسدین نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر جو پہلا ہمارا پارٹ چل رہا تھا کہ قرآن سے انسان دیکھیے کہ کیسے اب ہمارے اندر بھی دیکھیے کہ کیسے ہم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے پردے ہٹ رہے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کو صرف عداوت میں، اس میں انہوں نے ان کو اس میں ہی بڑھایا، ان کی دشمنی میں اور عداوت میں ہی بڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی عداوت اور بغض قیامت تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پڑی ہے کہ دیکھیے کہ ایک ہی چیز ہے اترنے والی، ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بارش ہے، بارش اتری، ہر جگہ بارش اتری، کہیں اچھی فصل آئی، کہیں پر فصل ہی نہیں آئی، کہیں کی زمین خراب تھی تو فصل ہی نہیں آئی، کہیں پہ بیج اچھا نہیں تھا تو فصل نہیں آئی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہوتی کہ ایک چیز ساروں کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی۔ اب جیسے کہ کوئی ایک ڈرائی فروٹس کو لے لیجیے آپ ایگزامپل، ڈرائی فروٹس بہت طاقت کی چیز ہے، لیکن کوئی انسان اب بہت زیادہ بیمار ہے، اس کا معدہ ایک دم خراب ہو چکا ہے، وہ بہت زیادہ مطلب ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کو بالکل ہلکی سی غذا دی جا رہی ہے، یا پھر اس کو صرف سلائن پر رکھا جا رہا ہے۔ ایسے انسان کو اگر آپ ڈرائی فروٹس کھلائیں گے تو اس کا معدہ نہیں برداشت کر سکے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کینسر پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ سیویئر کوئی اس کو بیماری ہے، تو اس کا معدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ دوسری چیزیں نہیں برداشت کر سکتا۔ حالانکہ دیکھیے کہ ڈرائی فروٹس تو ہر ایک کے لیے فائدے مند چیز ہے کہ وہ، لیکن اگر ایسے انسان کو آپ کھلائیں گے تو اس کی تو اور طبیعت خراب ہو جائے گی، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے معدے میں خرابیاں پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک ہی چیز ہے، ایک کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ قرآن تو اترا تھا لیکن اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور قرآن سے گمراہ ہو گئے کچھ لوگ۔ تو اسی طریقے سے کئی غذائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن کچھ بیماریوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اب فار ایگزامپل کہ میرے ایک جاننے والوں کی بچی تھی، تو ان کی نیو بورن بیبی تھی، اس کو باہر جو ملک ہوتے ہیں تو وہ ملک اگر اس کو پلا دیا جاتا تو اس کے منہ پہ پورے ریشز آ جاتے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دودھ تو ایک بہت ہی غذائیت والی چیز ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہر چیز ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے، اس طریقے سے ان کی جو اخلاقی حالت اس قدر نیچے گر گئی تھی، اور ان کے قلبی امراض اس قدر بڑھ چکے تھے کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں جو تھی انہیں راس نہیں آتی تھی، اور ان کی سرکشی اور کفر میں اور زیادہ اضافے کا باعث بن جاتی تھی۔ اور جب قرآن ان کی کسی شرارت پر مسلمانوں کو بتایا جاتا تھا ان کے بارے میں، تو ان سے ہوشیار رہیں، تو ایسی باتوں سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے اور زیادہ چڑ جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، اور پہلے سے بدتر شرارتیں سوچنے لگتے تھے کہ ہم اور کیا کیا کریں ان مسلمانوں کو ستانے کے لیے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کی جو ہے، ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے تھے کہ ان کو قرآن نے کوئی ان کے اوپر اثر نہیں کیا، قرآن ان کے اوپر نازل ہوا لیکن انہوں نے قرآن کو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور جب کبھی وہ جلاتے ہیں آگ، اب یہاں پر آگ جلانے سے کیا مراد ہے؟ لڑائی لگانا۔ اطفاءہا بجھا دیتا ہے اللہ، ویسعون اور وہ دوڑتے پھرتے ہیں فی الارض زمین میں، فسادن فساد کرنے کو، واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کے جو اکثر یہود اور نصارہ کی جو آپس میں ایسی دشمنیاں ہیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی۔ ہر گروہ کے اپنے اپنے فرقوں میں بھی اختلاف ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، یہ مسلمان کے خلاف ہمیشہ متحد ہو جاتے ہیں، اور تاکہ ان کے آپس میں پھوٹ اور کامیابی نہیں ہونے دے۔ ان کے یہ کوشش کیا ہوتی ہے
کہ مسلمانوں کو مات دے دے۔ تو ہر وقت یہ کیا کرتے ہیں، جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو وہ دونوں دوست ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں یہود اور نصارہ آپس میں دشمن ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے دشمنی نبھانی ہوتی ہے تو وہ دوست ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، آگ سے مراد جنگ کی آگ، تو یہ کیا کرتے تھے، لڑائیاں لگاتے تھے، مسلمانوں میں لڑائیاں لگانا، ان کے گروہوں میں لڑائیاں لگانا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو منافقوں کے علاوہ یہود کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب اس میں دیکھیے کہ ان کو بڑا برا لگا کہ یہ تو بڑے جیت گئے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے کم لوگ ہیں اور یہ جیت بھی سکتے ہیں، تو ان کو بڑی تنگ بدن میں آگ لگ گئی۔ تو ایک بوڑھے یہودی جو تھے، شماس نام تھا جن کا، تو یہودی نوجوان کو اس بات پر آمادہ کیا اس نے کہ جہاں کہیں بھی اوس اور خزرج کے لوگ مل کر بیٹھے۔ اوس اور خزرج کون تھے؟ دو گروہ تھے نا، دو گروپ تھے مدینے کے، تو وہاں پر وہ لوگ بیٹھیں گے، اگر مل کے مجلس جما کر بیٹھیں گے تو کیا کرنا، تم وہاں جا کر وہاں پر اشعار پڑھنا، اپوزٹ والے یعنی کہ اپوزیشن، ان کو بھڑکانے والے اشعار۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ بھڑکانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ تو اب جب ان کے کسی نوجوان یہودی نے ایسی مجلس میں یہ اشعار پڑھے تو اوس اور خزرج دونوں کی جو قبائلی جو غصہ تھا وہ ایک دم بھڑک گیا، اور پھر سے وہ بپھر اٹھے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ لڑائی کا میدان طے پا گیا اور لوگ ہتھیار بند ہو کر وہاں جمع ہونے لگے، اور قریب تھا کہ سب انصار ایک خوفناک جنگ کی زد میں آ جاتے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موقع پر پہنچ گئے اور فرمایا، میری موجودگی میں ایسی جاہلیت کی باتیں؟ اس پر انصار چونک اٹھے اور فوراً احساس ہو گیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر وہ لوگ آپس میں مل کر رونے لگے، اور یہود تو ایسی فتنہ انگیزیوں پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے کہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی ایسی کوششیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری نہیں ہونے دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی لگائی ہوئی آگ کو فوراً بجھا دیتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے اطفاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا تھا، بجھا دیتا تھا وہ آگ کو۔ جب یہ بھڑکاتے تھے آگ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا تھا۔ ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ ہمیشہ مسلمانوں کو بہکایا جائے تاکہ یہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ کہ دیکھیں نا کہ اب یہ یہاں پر بھی پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ لڑائی جھگڑے یہ سب کیا ہے، ایک فتنہ ہے، ایک طریقے سے یہ کیا ہے، فتنہ ہے۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یسعون فی الارض فسادا فی الارض، یہاں پر فساد کہا جا رہا ہے، زمین میں فساد۔ یہ ہمیشہ دوڑ دھوپ کرتے تھے فساد کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یسعون سعی سے ہے، دوڑنا، سعی کرتے ہیں نا ہم، صفا مروہ کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا دونوں میننگ آتے ہیں۔ تو یسعون وہ کیا کوشش کرتے تھے کہ فساد برپا کرنے کی، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ پھر سے یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے ہم کو۔ آج پھر ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم بھی کیسے لوگوں کو بہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کہ کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو بہکایا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف بہکایا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے خلاف بہکایا جا رہا ہے، بہنوں کو دیورانی جٹھانی کے درمیان عداوتیں ڈالی جا رہی ہے، ان کو بہکا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں وہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں فلاں وقت دیکھو انہوں نے تمہارے بارے میں ایسے کہا ایسے کہا۔ اب یہ تو ہم تو ہر بات پڑھ رہے ہیں کس کی، یہود کی اور منافقین کی، اور اہل کتاب جو تھے ان کی بات ہم پڑھ رہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی شامل ہو چکی ہے، کہ یہی ہوتا ہے نا کہ کئی جگہ گھروں میں لڑائیاں کس لیے لگتی ہے، میاں بیوی میں طلاق کیوں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں خلا کیوں ہو رہی ہے، کہ گھر میں بحثیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ساس جو ہوتی ہے یہ کام کر جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بہکاتی ہے کہ تمہاری بیوی ایسی، تمہاری بیوی ویسی، اس نے تو میرا یہ خیال نہیں کیا، اس نے تو یہ کام نہیں کیا، اس نے وہ کیا، بیچارہ پریشان ہو کر تو طلاق دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوا، فساد فی الارض ہو گیا نا۔ تو یہ بھی کوشش کی فساد کرنے کی۔ اب اس کو ہم یہ نہیں سوچے کہ ہاں فساد تو صرف وہی ہے کہ پتھراؤ ہو رہا ہے، گن نکل رہے ہیں، چاقو نکل رہے ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے، وہ ہمارے دماغوں میں فساد کا ڈیفینیشن وہی ہے۔ لیکن ایکچولی فساد کیا ہے، کسی کو چھوٹی موٹی دل کو کسی کے خراب کر دینا بھی یہ بھی فساد ہے، یہ بھی فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ اور فساد ہے کہ ہمارے کوئی جملے سے یہ نہ ہو کہ دو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں، تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے
کہ یہ بھی کیا کرتے تھے، ہمیشہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بر وقت بتانے سے بچا لیتا تھا۔ اسی طریقے سے یہود کی ایک فتنہ انگیزی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اس طریقے سے وہ ہمیشہ چالیں چلتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ بھی وہ لوگ ہمیشہ کوششیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ کی جان کو نقصان پہنچائے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ہمیشہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد لگا کر ان کو اسلام سے ہٹا دیں۔ تو یہی ان کی ہر وقت عادت ہوتی تھی۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ عادت نہ پیدا ہو جائے۔ ایک ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا؟ یحب المفسدین۔ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ کہیں میری کوئی بات کی وجہ سے کہیں لڑائی جھگڑے تو نہیں لگ جاتے، کسی کے دل خراب تو نہیں ہو جاتے، کہیں بیٹھ کے آئے کسی محفل میں بیٹھ کے آئے وہاں جا کر فلاں فلاں نے ایسے بولا تھا، ان تمہارے بارے میں تو ایسے بول رہے تھے، وہ تو میں نے سنا تھا تم کو تو اتنا برا کہہ رہے تھے، ہو گیا وہاں پر خرابی، دلوں کی خرابی ہو گئی۔ اب وہ بیچاری گئی گھر پہ اور اس نے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اب پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، بات بڑھ کے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ چھوٹی سی بات تھی غیبت، انہوں نے کہا ان کی بات ان کو پہنچا دی، وہاں سے اس میں اور کچھ لگا بجھا کر پہنچا دیا، اور جا کر تو پھر وہ لڑائی جھگڑے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفسد لوگوں کو، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، ولو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لکفرنا تو یقیناً ہم دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولادخلناہم اور ہم ضرور ان کو داخل کریں گے، جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں۔ دیکھیے کہ اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اب یہ نہ سوچے کہ تو چلو ٹھیک ہے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم کیوں سنیں، بلکہ ہمیں بھی انڈائریکٹلی یہ بات پہنچ رہی ہے نا قرآن کے ذریعے سے کہ ہم بھی ایمان لائیں، ہم بھی تقوی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے گا، ہماری برائیوں کو دور کر دے گا، اور ہمیں بھی جنت النعیم میں داخل فرما دے گا۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے 6 جز ہم نے پڑھے تھے نا، ایک تو غیب پر ایمان لانا ہے، اور دوسرے ایمان یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم عبادت کریں، یہ تقوی ہے۔ تقوی کے ساتھ ہم کوئی نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز تقوی سے خالی نہ ہو۔ ہم جب بھی ہم نماز کو کھڑے ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کریں ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہماری کچھ بہنوں نے کہا ہے کہ ہر کام میں اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت انسان کو، مومن انسان کو ہر وقت ڈر لگا رہنا چاہیے، دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلط تو نہیں کام ہو رہا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کرتے ایسا تو ہم کیا کرتے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمتوں والے باغات میں داخل فرما، اور ہمیں بھی ایمان والے بنا، اور ہمیں بھی تقوی والا بنا دے۔ تقوی کے لیے کیا دعا ہے یاد ہو چکی ہوگی آپ سب کو، میں بار بار دہراتی رہتی ہوں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ اگر آپ کو اتنی بڑی نہیں بھی آتی ہے تو آپ اردو میں بولا کریں، آپ اللہ مجھے تقوی عطا کر، اللہ میرے نفس کو صاف کر دے، دھو دا کے میرے نفس کو پاک صاف کر دے، اللہ مجھے پکا اور سچا ایمان والا بنا۔ ہماری ہمیشہ ہر لمحے ہر پل ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں۔ پہلے ہم مومن تو بنے،
پھر ہمارے اندر ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، تقویٰ بھی آ جائے گا، ایمان کا لیول بھی ہمارا بڑھ جائے گا۔ لیکن ابھی تک ہم پکے مومن ہے ہی نہیں، بس ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن پکے مومن نہیں ہیں ہم۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہود اور نصارہ کو، کہ ان کو کتاب تو مل گئی تھی۔ اب اس میں دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس میں کہ نجاشی کا بھی ذکر آتا ہے، عبداللہ بن سلام کا بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے تھے یہ، جب ان کے پاس قرآن آ گیا انہوں نے قرآن پر ایمان لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں آنے کے باوجود بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ پھر کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے، اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ کفر میں ہی آگے آگے بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کیا کیا؟ آگے ہی آگے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، ہماری نسلوں کو ایمان والا بنائے۔ اللہ اسپیشلی نسلوں کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے، نسلیں ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم تو پھر بھی تھوڑے بہت ہیں، لیکن نسلیں جو دیکھیے کہ نیو جنریشن جو ہے کتنی زیادہ گمراہیوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ جتنا زیادہ اعلیٰ تعلیم دو اتنے زیادہ دین سے دور ہو رہے ہیں، جتنے زیادہ دوسرے کنٹریز میں پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اتنے زیادہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے ہم ایک آیت پر سے گزرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ آیت ہمارے اندر بھی اتر جائے، ہم اس کے اوپر تھوڑا تو عمل کرنے لگ جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہم 100% آج ہم نے پڑھا کل تک ہم 100% ہو جائیں، بلکہ جیسے کہا ہے کہ ہماری بہنوں نے کہ ہماری کوشش تو شروع ہو گئی، کہ یہ کوشش ہی انشاءاللہ ہمیں وہاں تک اللہ کی محبت تک پہنچائے گی، اور جنت النعیم تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے گا، یہی امید ہے ہماری۔ وہ کثیر ولو انہم اقاموا التورات، اور اگر بے شک وہ قائم کر رکھتے تورات، والانجیل اور انجیل، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوہم من فوقہم تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم ان میں سے امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن درمیانی راہ پر چلنے والا، وہ کثیرم اور زیادہ لوگ، منہم ان میں سے، ساء ما یعملون برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ توریت پر بھی تو انہوں نے پوری طریقے سے عمل نہیں کیا نا، تو اگر وہ توریت اور انجیل جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو اگر وہ اس کے اوپر ایمان لاتے، قائم رہتے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو اوپر سے اور نیچے سے کھلاتا۔ یعنی کہ اوپر اور نیچے سے کھلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمانوں سے بارشیں ہوتی، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ نوازتا، ان کو ان کے اوپر اچھے اچھے انعامات نوازتا کہ وہ ساری چیزیں پھر ان کو ملتی، اور آسمان زمین سے کیسے؟ زمین سے پھر ان کو اچھی پیداوار ہے، اچھی کھیتی باڑی جو بھی کچھ ہے، تو وہ ہر طریقے سے آباد رہتے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا کہ یہ ساری چیزیں اگر ان کو مل جاتی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا ہی انکار کر دیا انہوں نے۔ سب سے پہلے نہ وہ توریت پہ قائم رہے، نہ انجیل پر قائم رہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا اس سب پہ اس میں انہوں نے شک کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی کہ آسمان سے بھی ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی، اور ان کے پیروں کے نیچے بھی زمین جو ہے ان کے لیے ایک سونا اگلتی، ایک خزانہ بن جاتی ان کے لیے زمین۔ اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو درمیانی راہ چلنے والا ہے۔ اب اس میں بھی دو گروہ کے لوگ ہیں، ایک تو ہے درمیانی راہ چلتا ہے، نہ وہ ادھر پہ ہے نہ وہ ادھر پہ ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو برا کام کرتے ہیں، جو ہمیشہ برائی کے کاموں میں ہی ہمیشہ اپنے آپ کو پھنسا کر رکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ کیا آپ نے ایسا، فما بلغت رسالہ تو نہیں آپ نے پہنچایا اس کا پیغام۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو پیغامات دینے کے لیے جو وحی اتاری گئی تھی، جو قرآن اتارا گیا تھا، جو احکامات بتائے گئے تھے،
وہ سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تک پہنچا دیے. اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آ گیا تو آپ ان کو اپنے پیغام کو ان پر پہنچا دیجیے. آپ رسول کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچانا. رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا. تو آپ نے بھی اگر یہ پیغام پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دیکھیے کہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت نیک لوگوں کو ملتی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، متقی لوگ. ہم نے شروع میں ہی کیا پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتے ہی پڑھا تھا نا ہم نے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ کی طرف آنا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. کہ جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیسے راستے آسان ہیں کہ ہم ایک انگلی ہم کلک کرتے ہیں اور قرآن کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں رکشے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ٹیکسی میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دھوپ میں پیدل چل کے جانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسان کر دیا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہی. اب اتنی بھی آسانی ہے، اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرف نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت دے گا ان کو کہ جو آنا ہی نہیں چاہتے، جو اپنی دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں. دنیا 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 میں اپنے آپ کو انہوں نے کھویا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، کھو کے رکھا. اپنے آپ کو انہوں نے اتنا بزی کیا ہوا ہے دنیا میں کہ ان کو یہاں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اللہ کی طرف آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی پھر کافروں کو ہدایت دینے کی. یہاں پر کافروں سے مراد نان مسلمز نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان جو احکامات پر عمل نہیں کرتے وہ بھی ہیں اس میں شامل. آپ ان کی بات نہیں سمجھے کہ اچھا چلو کافروں کی بات ہو رہی ہے، چلو ہم کو تو ہے ہدایت، ہم تو پڑھ لیتے ہیں نماز، ہم تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں. بلکہ ہدایت وہ ہوتی ہے کہ انسان ہر ٹائم پر، ہر لمحے یہ سوچے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، اور میں کیا کیا کروں جو میں اللہ کی رضا کے کام کروں، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ تعالیٰ کو میں خوش کر لوں. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے راضی کرنے والے کام. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے. کہ دیکھیے کہ ہماری بہنوں نے جب قرآن کی کلاس جوائن کی تو اب ان کے کیا گھروں میں کام کاج نہیں ہے، ان کو کیا پکانا نہیں ہے، ان کو کیا برتن دھونا نہیں ہے، ان کو سارے کام کرنا ہے. ہاؤس وائفs ہیں، جابس کرنے والی ہیں، وہ اس کے باوجود بھی قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کر رہی ہیں، ہوم ورکس بھی لکھ رہی ہیں، لرننگ کے بھی گروپ میں ہیں، لفظی ترجمہ بھی لرن کر کے سنا رہی ہیں، ہوم ورکس بھی برابر بڑے خوبصورت انداز میں لکھ کر پوسٹ کر رہی ہیں. تو کیا ان کے گھروں کے سارے کام کاج رک گئے؟ کیا ان کی جابس ختم ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہدایت کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی ہدایت مل گئی یا پھر نیکی کے کاموں کی، بلکہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھی بات کرنا، ہر چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، سکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیسے اور کیسے کر سکتے ہو. یہ ساری چیزوں میں آسانی اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر دیتا ہے. کہ کئی بہنیں ہماری ٹریولنگ میں ہوتی ہیں پھر بھی کلاس جوائن کر رہی ہوتی ہیں، کئی بہنیں ہماری باہر ہوتی ہیں کسی کے پاس ہوتی ہیں ہیڈ فون لگا کر کلاس جوائن کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ وہ دنیا کی چیزوں کو پرائرٹی نہیں دیتی بلکہ اللہ کے کلام کو پرائرٹی دیتی ہے. اگر ہم کسی کو قرآن کی کلاس کی لنک بھیجیں اور سامنے سے بندہ کہے کہ نہیں آج تو میرا یہ کام ہے، آج تو میرا وہ کام ہے، تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوسری چیزوں کو پرائرٹی دے دی. اور بلکہ جیسے کہ بازار جانا ہے، بازار تو ہم 1 گھنٹے کے بعد بھی جا سکتے ہیں. کھانا پکانا ہے، ہم کھانا 1 گھنٹہ پہلے بھی پکا سکتے ہیں، 1 گھنٹہ بعد بھی پکا سکتے ہیں. برتن دھونا ہے، یہ بھی کام ہم 1 گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بلکہ ہم جتنا موبائل میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا ٹائم اگر ہم اللہ کے لیے انویسٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہو جائے. بلکہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اور موبائل کا اتنا شوق ہو گیا ہے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، کہ لوگ اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر کہاں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کی کلاس کہاں اٹینڈ کریں. اب یہ ساری چیزیں انسان کو پھر کیا کر رہی ہیں؟ قرآن سے دور کر رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر ایسے لوگوں سے. پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت کیوں دے؟ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور یقیناً زیادہ کرے گا، کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل جو نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن،
इलैका आपकी तरफ में रब्बिका अपने रब की तरफ से तुग़यान व कुफ्रन सरकशी में और कुफ्र में। सेम वही बात आ गई कि जो कुरान नाजिल हुआ है तो ये किसी को बहुत ज्यादा करेगा नेकियों में और किसी को बहुत ज्यादा करेगा कुफ्र में तुग़यानी में। फला तअसल कौमिल काफिरीन तो आप गम ना खाएं काफिर लोगों पर। अब यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि आप अल्लाह ताला के नबी जो है बड़े परेशान होते थे कि ये जो इनके दिलों पर जो असरात अच्छे और बुरे अमाल के असरात दिल पर और फिजाओं में होते थे, यानी कि जिसमें यहूद और ईसाई से मुखातिब है कि ये जो दयानतदारी से ईमानदारी के साथ अगर ये करते थे ईमान लाते इस पर तो अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानी पैदा फरमा देता। लेकिन यही देखिए कि इनके पास ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये क्या करे, ना इन्होंने तौरात पर कायम रहे ना वो इंजील पर कायम रहे। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यकीनन काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। आप इनसे कह दीजिए ए अहले किताब जब तक तुम तौरात इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है इसकी पाबंदी नहीं करोगे तो तुम दीन की किसी असल पर हो ही नहीं। ये नहीं है कि अच्छा ठीक है चलो हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, हम कुरान को नहीं मानते हम नमाज पढ़ते हैं, हम नबी को नहीं मानते हम नमाज पढ़ रहे। ईमान कच्चा है फिर, तो फिर दीन की असल पर ही नहीं हो तुम। और जो कुछ भी आपकी तरफ नाजिल किया गया यानी कि कुरान, अब यानी कि जब कुरान आ गया तो उनका काम क्या था कि वो उसके साथ साथ इस पर भी अमल करते। तो वो तो इनमें से अक्सर को सरकशी और कुफ्र में ही बढ़ाएगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इन काफिरों पर गमजदा ना हो। फला तासा अलल कौमिल कौमिल काफिरीन कि ये लोग जो है कि देखिए कि कैसे हैं ये कि हमेशा की कोशिश ये करते रहते हैं कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। ना वो अपनी तौरात पर ईमान लाने वाले थे, ना इंजील पर ईमान लाने वाले थे और ना वो कुरान पर ईमान लाए। तो इसी से इनको पता चलता है कि इनके जो तरीके जो थे, तौर तरीके जो थे, तो ये सारी चीजें इन्होंने इससे पाबंदी नहीं की, इन्होंने अपने दीन की पाबंदी नहीं की। अगर इनकी दीन की पाबंदी नहीं की इन्होंने तो दीन की असल पर है ही नहीं। अभी आज भी देखिए कि हमारे कई मुसलमान ऐसे हैं जो नाम निहाद के मुसलमान हैं, जो ना कभी नमाज पढ़ते हैं ना कभी कुरान उनको पता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको नमाज का नहीं पता। जो कई लोग ऐसे हैं मुसलमान नाम है, कई कई गांव में ऐसे हैं, कई कई बहुत ज्यादा स्टेटस वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि उनके जो स्टेटस कॉन्शियस जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घरों में उनके बड़ी बड़ी तालीम हासिल कर ली है बच्चों ने, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई कुरान का पढ़ना पढ़ाना नहीं है। कोई सारी चीजें ये सारी चीजें उनसे दूर है और ये सारी चीजें उनको दीन पर ही नहीं है, वो कोई असल दीन नहीं है उनका। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारी चीजें इनके लिए है कि जो अल्लाह ताला इनको बढ़ा भी देता है और इनको ये ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कुफ्र में और सरकशी में ही फिर बढ़ाता है, फिर वो दीन की तरफ नहीं आते। फिर अल्लाह ताला को भी कुछ नहीं पड़ी, जैसे कि पीछे की आयत में अल्लाह ताला ने पढ़ाया बताया ला यहदिल कौमल काफिरीन। तो वही आयत इसी में भी बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद ये आपकी तरफ नहीं आते थे। हजार बार उन्होंने कोशिशें की कि किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक कर दे। कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की। मुनाफिकों ने भी कई बार कोशिश की कि आपको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरीके से इन्होंने हर बार कोशिश की और अल्लाह ताला ने हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इसी तरीके से बचा लिया। आयत नंबर 68 तक रखते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल